یہ جو دعویٰ ہے شیر افضل صاحب، میں نے سنا آپ کہتے ہیں کہ اتنا ممکن نہیں ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی ایک مؤثر احتجاج کر سکے گی اور 20 لاکھ لوگ نہ صحیح 2 لاکھ لوگ بھی لے آئیں تو کافی بڑی تعداد ہوگی؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف اس میں کوئی دوسری رائے تو میں نہیں رکھتا ہوں کہ مقبول ترین جماعت ہے پاکستان کی، لیکن مقبول ترین ہونے کے ساتھ ساتھ خان کی سب سے ایک اعلیٰ پائی کی مقبولیت پاکستانی عوام میں ہوتے ہوئے بھی گزشتہ 2 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کیا کر پائی ہے، نتائج کیا ہیں، اور عوام جو ہیں وہ بتدریج پی ٹی آئی کے جلسوں میں اور جلوسوں میں گھٹتے جا رہے ہیں، تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس مقبولیت کا کیا کرنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ عوام کو نکالنے اور بھاری تعداد میں عوام کو نکالنے، کسی احتجاج کو کامیاب کرنے یا کسی تحریک کو جو ہے بامقصد بنا کے اس کے حصول تک لے جانے میں جو ہے وہ اہلیت نہیں رکھتی ہے جو ایسے احتجاجوں کو کامیاب کر سکتی ہیں۔ میں نے اس لیے یہ بات کی تھی کہ یہ شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں، ابھی یہ بتایا شفیع جان نے کہ ہم اب باجوڑ جائیں گے اور بنیر اور بنو جائیں گے اور پھر پنجاب اور سندھ کا اس نے کہا ٹچ کریں گے۔ تو یہ ٹچ تو ادھر میرے حلقے سے ہو سکتا ہے، درتنگ کے پاس عیسیٰ خیل ہے، ٹچ کر کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ صحیح معنوں میں یہ 2 ماہ بڑے کافی ایام ہیں، اگر یہ صحیح معنوں میں پوری دیانتداری سے خان کو اگر نکالنا چاہتے ہیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ کیا یہ قیادت اپنے مقصد میں ایماندار بھی ہے، کیا یہ واقعی چاہتے ہیں کہ خان باہر آ جائے اور پی ٹی آئی کے مسائل کا ازالہ ہو؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی نہیں ہے ایماندار، وہ کیا دیانتدار نہیں ہے کہ وہ نکلے باہر آخر مقابلہ شفیع جان یا سہیل افریدی تک تو بات محدود نہیں ہے نا، یہ بھی تو وہی کریں گے نا جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ان کے اپنے فیصلے تو نہیں ہوتے ہیں۔ کون بتاتا؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے پاس 3 دفعہ ہمارے پاس آپشن آئے خان کو چھڑانے کے، بڑا اچھا دور تھا، ہماری جو ہیں عوامی احتجاج جو ہیں وہ ہمیں ایک باعزت مقام دے چکی تھی اور ہم خان کو باعزت طریقے سے لا سکتے تھے۔ وہ کون سے عوامل اور محرکات تھے جن کی وجہ سے خان کی رہائی ممکن نہ ہوئی؟ پھر میں عرض کروں کہ جب سے یہ بیٹ کا نشان چھینا گیا ہے آج تک جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، ایک فیصلہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کسی ایک فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوا ہو، سارے فیصلے ایسے ہیں جن سے مخالفین ہی مستفید ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہیں وہ ہماری اپنی کاوش تھی کہ ہم نے اس کو رہا نہیں ہونے دیا۔ وہ دیکھیں نا، وہ زندہ بدست مردہ کی بات، یہ تو آپ کی بڑی چارج شیٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خود عمران خان صاحب کو اندر رکھنے پہ خان اندر ہے، زندہ بدست مردہ۔ یہ جو شخص جس کی تدفین ہو جاتی ہے وہ زندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جناب عالی اس کو سپرد خاک کرے، جو جیل میں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیر والوں کے دست کرم پہ ہوتا ہے۔ خان وہاں جیل سے کیا فیصلے کروا کے اپنی رہائی کروا سکتا ہے؟ یہ فیصلے تو ہم نے کرنے تھے، اور جب بھی وقت آ جاتا تھا تو کوئی ڈنڈی مار لیتا تھا۔ اب تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ مذاکرات ہمیشہ تب ہوئے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا طوطی بولتا تھا۔ اس احتجاج کے طوطی کو بولنے کے لیے کافی کاوشیں ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ گزشتہ 1 سال کی جو پرفارمنس ہے پارٹی کی وہ جناب عالی عوانی ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جو کاوشیں ہیں اور حکومت کی جو پرفارمنس ہے ڈاکٹر صاحب، اب جو شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں مطلب یہ احتجاج اگر نہ بھی ہوا پی ٹی آئی کے حق میں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جس طرح کی پابندیاں ہیں، جس طرح کے پی ٹی آئی کے لیے بھی پابندیاں ہیں، عام لوگوں کے لیے بھی پابندیاں ہیں، تو حکومت کمفرٹیبل ہے یا پھر آپ باوجود اس کے کہ بار بار کہتے ہیں کہ گفتگو اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت خطرے میں؟ دیکھیے، حکومت کی طرف سے جن ان حفاظتی اقدامات کو آپ پابندیاں کہہ رہی ہیں، جب آپ وفاقی دارالحکومت کو یا کسی بھی شہر کو
اپنے ایک پرتشدد ہجوم میں اسے کہتا ہوتا ہوں، چونکہ وہ مناظر اسلام آباد میں ہم نے دیکھے ہیں، اس کے بل بوتے پہ اس پہ چڑھائی کرنے کی بات کریں گے تو وہ تمام حفاظتی اقدامات حکومت کو کرنے ہوتے ہیں۔ پرامن احتجاج کی کسی کو کوئی پرابلم یا ایشو نہیں ہوتا، لیکن پرامن احتجاج کے نام پہ یہاں اسلام آباد میں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ احتجاج جو ہے بڑا پرتشدد احتجاج رہا ہے، اس میں مسلح لوگ رہے ہیں، اس میں یہاں پہ رینجرز کے اہلکار 4 جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو اس طرح کی جو تصادم کی ایک کیفیت بن جاتی ہے تو پھر تو آپ کو وہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی 30 لوگ شہری رہ رہے ہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ ہے، یہاں پہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پہ سیٹ آف دا گورنمنٹ ہے، سیکریٹریٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اسمبلی ہے، سپریم کورٹ ہے، تو یہ آپ کے ادارے جو ہیں یہ آپ کے نیشنل ایسیٹس ہیں۔ پھر آپ کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈ زون ہے، یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ 150 سے زیادہ آپ کی مختلف ممالک ہیں، ان کے سفراء یہاں پہ مقیم ہیں۔ لیکن پنجاب میں تو ایسا نہیں ہے، پنجاب میں تو آپ اجازت دے سکتے سینٹیٹی ہے نا، یہ تو میں نے آپ کو صرف اسلام آباد کا اس لیے بتایا کہ اسلام آباد میں متعدد دفعہ یہ اس سے پہلے بھی یلغار حملے احتجاج کے نام پہ ہوتے رہے، ورنہ تو ہر شہر کی سینسٹی ہے، کے پی ہے، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کوئی بھی کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو 27 سپٹمبر کا ان کا مارچ کا دعویٰ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے تو اس پہ کمنٹ کر دیں، آج سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں انکلوڈنگ یور میڈیا ہاؤس، بس ان کو انہوں نے ایک فوڈ فار تھاٹ دے دیا ہے اور بحث شروع ہو گئی ہے میڈیا کے اوپر، ٹاک شوز منعقد ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یا یہ کال پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پہلی دفعہ دی گئی ہے۔ مطلب میں آپ کے پروگرام کو نہیں کہہ رہا، لیکن ہماری میڈیا کے پاس تو پرائرٹیز بنانے کی بھی صلاحیت نہیں رہی کہ کون سا موضوع اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ موضوع ہے۔ وہ ایک اعلان کر دیتے ہیں، سنیں نا، سن لیا کریں نا، وہ ایک اعلان کر دیتے ہیں ہم 27 تاریخ کو ہم نکلیں گے، بالکل بتاتے ہی نہیں، اور ہر جناب ہر پروگرام اسی کے اوپر ہو رہا ہے، 20 لاکھ بندے آئیں گے، 2 لاکھ آئیں گے، کیا ہوگا؟ وہ خدا کا واسطہ ہے۔ جب آپ لوگوں کے لانگ مارچز ہوتے تھے اس وقت بھی یہی بات ہوتی۔ پاکستان کی اس وقت کامیابیاں سفارتی سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ، اور بہت سارے چیلنجز ہیں، ان پہ بات کریں، حکومت جواب دے گی۔ یہ کیا ہے؟ ایک اعلان انہوں نے کر دیا، اور کیوں کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پرسنل نہ لیجئے گا، ہر چینل یہی کر رہا ہے، ہر اینکر یہی کر رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں خبروں میں زندہ رہنے کے لیے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ کیا کریں؟ وہ یہ کرتے ہیں، اچھا مجھے بات تو کرنے دینا، آپ پرسنل لے رہے ہیں، سوال آپ نے کر لیا نا، میں ایک ہی موضوع کو ختم کر لوں، آپ کا سوال کا جواب مکمل کر لوں۔ ایک تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی پرسنل آپ کو کہہ رہا ہوں یا چینل آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اوورال بات کہہ رہا ہوں کہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے وہ اس میں کامیاب ہیں۔ دوسرا، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے بیانوں کے ذریعے اب وہ اس میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ بحث ایک چل پڑی ہے، یہ صرف ایک بحث ہے، اس پہ کچھ نہیں ہونا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، اور بہت سارے ریزنز تو آپ کے سامنے شیر افضل خان نے رکھی ہیں، بڑی ریلیونٹ ہیں۔ پھر آپ ایک سوچ اور ایک مینٹیلٹی کو دیکھیں کہ آج کی رات جو ہے وہ 13 اگست کی رات ہے، 13 اگست کی رات اور 14 اگست جو ہے وہ خود ساختہ اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے پرچم کے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ یہ 2 دن صرف پاکستان کے پرچم کی حیثیت ہوتی ہے۔ آج کسی سیاسی جماعت کے پرچم کی بات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ نہیں، یہ مطلب دیکھیں نا، سیاسی جماعتیں کرتے ہیں اپنے سیاسی پرائرٹی کیا ہے، کیا پرائرٹی ہے؟ میرے لیے آج مسلم لیگ نون آج اور کل اس کے پرچم سے زیادہ ان 2 دنوں میں پاکستان کے پرچم کی حیثیت، اور میں وہ اٹھاؤں گا، میرے ورکرز وہ اٹھائیں گے۔ کل ہمارے جو ایونٹس ہو رہے ہیں، ہمارے سیکریٹریٹ میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، میں آپ کے پاس وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا چلے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ پاکستان کا جھنڈا لگے گا، اور اس کا احترام کل تو ویسے چاہیے اور کیا جا نہیں، میں 2 مخصوص دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ 356 دنوں میں سے انٹرویوز پہ پابندی تھی، 354 دن ہے، کیا آپ کی اٹھائیں آپ حکومت پارٹیوں نے کے پابندی پرچم، نہیں لگائی تھی؟ لیکن یہ 2 دن آپ کے قومی پرچم کے نام ہے، اور یہ صرف کوئی میں آج کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ سے یہ روایت ہے اور یہ رہنی چاہیے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں، پاکستانیت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے۔ سر ٹھیک ہے، آپ میڈیا کی بات کریں، میڈیا اور کیا کرے سر؟ میڈیا آپ نے پابندی لگائی، میڈیا نے ان کے انٹرویوز نہیں کیے، میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اچھا، تو جو 3 انٹرویو ہوئے یہ پابندی آپ نے اٹھا لی، یہ بھی آپ تسلیم کریں کہ ہم نے پابندی اٹھا لی تھی، اس لیے انٹرویو ہوئے ان کے؟ انٹرویو تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ پتہ نہیں خود ساختہ پابندیاں آتی ہیں، ہم نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ ہم کسی کو روک رہے ہیں۔
لیکن پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کو سیاسی سرگرمی کی اجازت ہے. ٹی وی پہ وہ نہیں آئے. ایک پرامن احتجاج کی ضرورت ہے. ہاں یہ شفیع جان ہمارا بھائی، میں سے اس دن کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ تم دونوں ایک پروگرام میں اکٹھے ہو گئے. پہلے ایک پروگرام کیا، پھر دوسرا کیا، دوسرا آپ کے ساتھ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بڑی ہمت کی بات ہے، میں نے آپ کو 3 4 پروگراموں میں دیکھتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا میں یہ 6واں پروگرام کر رہا ہوں. یعنی 6 پروگرام ان کے منسٹر کر رہے ہیں، سارے کے سارے اسلام آباد سے کر رہے ہیں. ہم تو سہیل آفریدی صاحب کے انٹرویوز کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کی میڈیا پہ اپیرنس پہ پابندی ہے، کھل کے بولتے ہیں، لائیو پروگرام میں بولتے ہیں، بولنا چاہیے، یہ ان کا رائٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ لائیو پروگرام کی اجازت ہے سہیل آفریدی صاحب کو. میں بھی شفیع جان صاحب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا لائیو. اچھا یہ پوچھیں شفیع جان صاحب سے کہ آپ خود کتنے لائیو پروگراموں میں آتے ہیں؟ وہ تو آتے ہیں، مگر بھائی وہ آتے ہیں، وہ وزیر اطلاعات ہیں. اگر کسی پارٹی کا خیبر پختونخوا کا سی ایم کون ہے اس وقت؟ سی ایم کو بھی اجازت ہے. سی ایم کے انٹرویو میں نے خود دیکھے ہیں. آپ اس بات میں پھنس گئے ہیں ہم، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت کا اگر وزیر اطلاعات لائیو پروگرامز میں آ کے اپنی پارٹی کا موقف دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے شفیع، اب آپ بتائیے، ایک تو ظاہر ہے کہ 13 اگست کے اوپر جو آج آپ نے اناؤنس کیا، جمعرات بھی آ گئی تو آف کورس ملاقات بھی نہیں ہو سکی، لیکن یہ جو شیر افضل صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ کوئی ایک آواز کہیں سے آ رہی ہے، کوئی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، کوئی کسی اور چیز کے الزامات لگ رہے ہیں، تو یہ کیسے آپ لوگ ایک یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے اس احتجاج کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہیں. انہوں نے 13 اور 14 اگست کے لحاظ سے بات کی. دیکھیں اگر آپ کو اتنی ہی 90% لوگوں کا رہنما ہے، 90% لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ ایکسیس دیا جائے، ڈاکٹر کا ایکسیس دیا جائے. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اندر ملے گا، بہن ملے، وکیل ملے، کوئی رہنما ملے، کوئی ڈاکٹر ملے، وہ باہر آ کے میڈیا ٹاک بھی نہیں کرے گا. جب آپ ایکسیس پہ ہٹ درمی دکھا رہے ہیں، آپ نے اس چیز کو انا اور ضد بنائی ہوئی ہے، تو 13 اگست کی رات کو تو ہم پھر احتجاج کریں گے. بالکل پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو عمران خان ہے. پاکستان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس پاکستان میں جو نظام ہے، جس نظام کے ذریعے آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، اس نظام کے خلاف آج رات ہم ہر صورت میں احتجاج کریں گے. کس طرح سے مختلف جگہوں پہ کیسے ان کا احتجاج ہوگا، خاص کر کے پنجاب کے اندر؟ اور جب تک پنجاب میں احتجاج نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.